السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مصائب اور پریشانیاں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں تو کیوں آتی ہیں، کیا وجہ ہے۔ یعنی ٹائٹل یہ بن گیا کہ مصائب اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں۔ تو اس سب میں سمجھتا ہوں پہلے کیوں نہ میں 3 آیتوں والی تلاوت ہے جو قرآن کی چھوٹی صورتوں کے اندر سے، چھوٹی صورتوں میں، یعنی والعصر، اس کو ہم پہلے پڑھتے ہیں اور پھر ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب یہ سورہ ہے 3 آیتوں کی۔ اس میں اگر ہم غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ سمندر کو کودے میں بند کر دیا، اور عمر یہ اتنی چھوٹی آیت ہے، اور اکثر جو ہے نماز میں لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں۔ ہم میں فرق صرف اتنا ہے کہ ہم غور نہیں کرتے۔ اگر یہ اس آیت کو اگر ہم غور کر لیں اس کے اوپر، تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا یہاں واضح ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم اپنے موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہا ہے، عصر کہتے ہیں زمانے کو، تو قسم ہے زمانے کی، انسان، ان بے شک انسان، ان الانسان لفی خسر۔ اب یہ لام تاکید ہے، یہاں لام جو لگا ہے، فی کا مطلب ہوتا ہے اندر یا میں، یعنی یقیناً ایسی بات ہے بالکل لازمی ہے کہ انسان، کیونکہ اکثریت کا حال یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لفی خسر، یعنی انسان جو ہے نا خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی تعلیم انہوں نے دی، یعنی جو حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی بھی تاکید کرتے ہیں، کیونکہ حق بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ حق کو مانتے نہیں ہیں۔ میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ نان مسلمانوں میں بھی اگر آپ حق بات کریں، کوئی مثال کے طور پہ کہیں اگر کوئی برائی ہو رہی ہے اور آپ اس کو روکنا چاہیں، مثال کے طور پہ آپ بس میں جا رہے ہیں اور بیہودہ گانے لگے ہوئے ہیں، اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، جی یہ کیا تم نے بیہودہ گانے رکھے، بھائی اس کو بند کرو، تو سب سے پہلے تو آپ کو وہاں کے بیٹھے ہوئے لوگ کہیں کہ بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ اتر جائیں۔ تو اس لیے حق بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، یعنی اگر آپ برائی کو روکنا بھی چاہتے ہیں تو اس کے لیے بڑا صبر کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ ہر چیز، جس طرح ہمارے اندر بیماری جو ہے نا ایک دم نہیں آ جاتی، رفتہ رفتہ آتی ہے، اور جب ہم علاج کرتے ہیں تو ایک دم جاتی بھی نہیں ہے، رفتہ رفتہ جاتی ہے۔ تو ایک ایسا معاشرہ ہمیں بنانا ہے جس میں ہم مطلب یعنی حق کی تلقین کرتے رہیں، اور صبر کی تاکید بھی کرنے ساتھ میں، کہ بھائی دیکھو آپ بیان تو کرو گے آگے جا کے، لیکن آپ کو مشکلات بہت آئیں گی، تو اس پہ صبر کرو۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ سمجھنے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، کیونکہ معاشرہ جو ہے ایک دم ایسا نہیں ہوتا کہ آج ہم نے کوئی بیان کیا دوسرے دن سارے چینج ہو گئے، اس کے لیے وقت لگتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہمیں متواتر جو ہے یہ تذکرہ کرتے رہنا ہے۔ تو پریشانیوں کی جہاں تک بات ہے، اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس میں عقل کو، اور عقل کے ساتھ ساتھ علم، شعور اور ہدایت، ان کو سمجھ لیں، یعنی یہ سمجھیں کہ مصائب اور پریشانی سے بچنے کے لیے ہمیں یہ چیزوں کا استعمال ہے۔ سب سے پہلے عقل اللہ کی بہت سارے عطیات ہیں جو اللہ نے ہمارے کو عطا کی، ان میں سے ایک قیمتی عطیہ ہے عقل، اور عقل کے معنی ہے یعنی وہ قوت جو ہمیں علم کی طرف راغب کرتی ہے، جاننے کی طرف راغب کرتی ہے، یعنی ہمیں وہ قوت ملتی ہے جس سے ہم جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں اچھائی کیا ہے۔ عقل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو عقل کو اگر ہم 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، ایک عقل جو ہے طبعی، اور ایک عقل ہماری جو ہے وہ سماعی۔ اب عقل طبعی عقل کے لیے یعنی وہ عقل جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پہلے سے ڈالی ہوئی ہے، یعنی جو بنیادی عقل کہہ لیں، وہ طبعی ہے ہماری، جیسے قرآن کی ایک آیت ہے وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
اب لہم، لہم یہ ایک ہوتا ہے لام اور ہا اور میم، وہ اس کا مطلب ہوتا ہے گوشت، لیکن لام اور یہ گول والی ہے جو ہے اس کے ساتھ میم لگاتے ہیں، یہ لہم جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں الہام کے، یعنی ڈالنے کے، اندر ڈالنے کے۔ تو فعل ہم آپس ہم نے لہم کر دیا، یعنی تمہارے اندر ڈال دی، فجورہ و تقواہ، یعنی اچھائی اور برائی۔ تو انسان کو بنیادی طور پہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جیسے کہ اگر ایک شخص نشہ کرتا ہے، اگر آپ اس سے پوچھیں جا کے کہ بھائی آپ یہ نشہ کرتے ہو، کیا یہ اچھا عمل ہے؟ تو آپ کہے گا نہیں، برا عمل ہے، لیکن وہ راغب ہوا برائی کی طرف۔ تو اسی طرح اللہ نے ہمارے اندر ساری پہچان تو اللہ نے رکھی ہے بھی کہ اچھا عمل اور برا عمل ہم جانتے ہیں، لیکن برائی میں ایک لذت ہوتی ہے۔ اب اگر وہ اسموکنگ کر رہا ہے ایک شخص، آپ اس کو بولو گے نا کہ اسموکنگ، وہ خود بولے گا ہاں جی بہت بری چیز ہے، نقصان دہ ہے۔ اگر آپ اس سے بولو گے چھوڑنے کے لیے، تو ایک ہی جملہ کا یار میں اب اس کا عادی ہو چکا ہوں، یعنی برائی میں ایک لذت ہوتی ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کی طلب ہوتی ہے، جس کے لیے اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ ناممکن تو کوئی چیز نہیں ہے، مشکل ہوتا ہے چھوڑنا۔ تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہم عقل کے ہوتے ہوئے تسلیم نہیں کرتے اور کم عقلی سے کام لیتے ہیں۔ اچھا، اب بنیادی عقل تو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، جس کو علم نہیں ہے یعنی اس کو بھی پتہ ہے، یعنی ایک شخص ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس نے علم حاصل نہیں کیا، لیکن وہ بھی اچھائی اور برائی کو جانتا ہے، اس لیے اس کو طبعی علم کہیں گے۔ اچھا، دوسرا سماعی علم ہے، ٹھیک ہے، جو انسان جو ہے مختلف مطالعہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، معاشرے میں گھومتا ہے پھرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو وہ جانتا ہے، تو اس کو کہیں گے سماعی عقل۔ تو سماعی عقل کے بارے میں اکثر ایک آیت جو ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 100، وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون۔ یہ آیت پہلے بھی ہم جو ہے نا ذکر کے موضوع میں کی ہے۔ تو اس میں ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم گندگی ڈال دیں تو ان لوگوں پر جو عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ تو اگر ہم عقل کو استعمال نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ہمارے حالات بھی، مشکلات بھی، تو گندگی کیا ہے، حالات کی گندگی کہہ لیں۔ تو اگر ہم عقل کو استعمال نہیں کرتے، کم عقلی سے کام لیتے ہیں، تو ہمارے ساتھ مصائب کا اور مشکلات کا مسئلہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس کے لیے غور و فکر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ وہ ہے نا کہ یہ آیت میں نے پہلے بھی کوٹ کی ہے، جس کے اندر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ ہم نے کتاب نازل کی تم سب کے لیے، علیکانی علیکم، یعنی تم سب کے لیے کتاب نازل کی، فیہ اس کے اندر، ذکرکم تمہارا ذکر ہے۔ تو یہ سارے معاملات اگر ہم غور کریں، جس طرح بھی میں نے والعصر پڑھی، تو یہ ذکر ہمارے لیے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو اس کے اندر جو لوگ حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تاکید کرتے ہیں، اس کو اچھائی کو پھیلاتے ہیں۔ تو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں یہ جو بات کہی گئی ہے، الا سوائے ان لوگ کے آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جو صالح عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں کلیئر کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو صالح عمل کرتے ہیں۔ تو اگر عمل صالحہ کی طرف ہو اور اس کی تلقین بھی کی جائے تو معاشرے تک بھی وہ بات پہنچے، اور خود اپنی ذات کے لیے عمل صالحہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو صالح عمل کرتے ہیں۔ تو صالح عمل کا مطلب اچھا کام۔ تو انسان جو لوگ صالح عمل کرتا ہے وہ کسی ظاہری تکلیف کا شکار نہیں ہوتا، اور بلکہ وہ مطمئن ہوتا ہے، ایک قلبی سکون ہوتا ہے اس کو۔ اچھا، صالح عمل میں بہت ساری چیزیں جو اس کو مصائب سے بچاتی ہیں، یعنی وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، وہ فساد نہیں مچائے گا، وہ شر نہیں پھیلائے گا، تو یعنی ایک پرسکون آدمی ہے۔ اور امن کے اگر ہم روٹ نکالیں تو امن کے معنی، ایمان کے معنی اگر ہم دیکھیں تو ایمان جو ہے وہ لفظ اس کا روٹ ہے امن، تو یعنی پرامن شخص ہوگا، جو ایمان لائے گا وہ پرامن شخص ہوگا، کیونکہ ایمان کا روٹ ہی امن ہے، اور امن جو ہے وہ اردو میں بولا جاتا ہے۔
تو یہ عام لفظ ہے، تو وہ اگر امن کی طرف اگر جائے گا تو معاشرے سے مطلب مصائب ختم ہوں گی، اور مشکلات جو آتی ہیں وہ ہماری اپنی پیدا کردی ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں آتی۔ اگر اللہ کی طرف سے کچھ ہے تو وہ آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر مشکلات ہم اپنی خود ہی پیدا کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ تو عقل کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ کہہ لیں کہ علم کا ہونا بھی ضروری ہے، کہ علم کی جو ہم نے بات کی تھی، اور علم کے ہم نے 2 درجے بنائے تھے، اس کے اندر تھوڑا سا ہم نے مطالعہ کیا، تو سوری عقل کے 2 درجے بنائے تھے۔ علم کے معنی جانکاری، جاننا، اور اللہ یعلم ما لا تعلمون، سب سے بڑا عالم تو اللہ خود ہی ہے، کہ جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ علم کا جاننا ضروری ہے، اور اگر ہم علم حاصل کرتے ہیں، اور سب سے بڑا علم تو قرآن کا علم بھی ہے، کہ آپ اس کا مطالعہ کریں، اور جو کہا جاتا ہے کہ اس کے مطلب اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، ایسا نہیں ہے۔ سورہ قمر کی ایک آیت ہے، پچھلے کسی پروگرام میں ہم نے ذکر کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت بنا کے، ذکر نصیحت کو ہی کہتے ہیں، قرآن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نصیحت بنا کر تمہارے لیے آسان کیا، سو تم میں سے کوئی ہے جو فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے سمجھنے والا، کوئی غور و فکر کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مشکل ہے تو اس کے لیے ہوگا مشکل، آپ غور کریں، انشاءاللہ آپ کو کوئی مشکل نہیں لگے گا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا بیان تو ہماری طرف سے ہے۔ تو اگر آپ کو جب اللہ کا بیان مل رہا ہے تو دوسرے بیان آپ کے لیے اتنے اہم نہیں ہیں۔ اچھا جی، ہمارے موضوع کے اندر جو 4 پوائنٹ تھے جو اہم تھے سب سے زیادہ، اس میں عقل ہے، علم ہے، شعور ہے، اور ہدایت ہے۔ اگر ان 4 چیزوں پہ ہم غور کر لیں تو ہمارا جو پریشانیوں کا مسئلہ یا مصائب کا جو مسئلہ ہے، ہم کسی حد تک مکمل تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بعض اوقات اللہ کی طرف سے کچھ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن کافی حد تک جو ہے اس میں قابو پایا جا سکتا ہے۔ جیسے والعصر کی صورت ہم نے تلاوت کی تھی، اس میں اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ یعنی اچھے عمل کرو، اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں معاشرے میں جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں، لوگ ان سے متاثر بھی ہوتے ہیں، ان پہ بھروسہ بھی کرتے ہیں، اعتبار بھی کرتے ہیں، اور ان کو معاشرے میں اچھا ہی مانا جاتا ہے۔ تو عمل جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے۔ تو عقل کی بات ہو گئی، اس کے بعد اب ہم علم کی بات کر رہے ہیں۔ تو علم کے حوالے سے ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے سمجھنے کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کوئی کسر رہتی نہیں ہے۔ الرحمن علم القرآن، یعنی کہ وہ رحمان ہے، اس قرآن جس نے اس قرآن علم القرآن، جس نے علم دیا قرآن کا ہمیں، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو آگے بھی پڑھیں گے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحمن علم القرآن، ٹھیک ہے۔ علم القرآن یعنی قرآن کا علم دیا، ٹھیک ہے، جس نے قرآن کا علم دیا ہے، قرآن کی تعلیم دی۔ پھر ہے خلق الانسان، ٹھیک ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ پھر آگے ہے علمہ البیان، اور اس کو بیان کرنا سکھایا، یا بولنا سکھایا، یا بیان، یا اس کو گویائی سکھائی، جو بھی کہہ لیں، مطلب مفہوم ایک ہی ہے۔ تو اللہ نے انسان کو علم دیا، یعنی علم اللہ کی عطا ہے۔ تو اس اللہ کی عطا کو اگر ہم روک لیں اور ہم ان باتوں پہ توجہ دیں کہ یہ نہیں سمجھ میں آ سکتا، یہ مشکل ہے، دنیا کے علم تو سارے سمجھ میں آ رہے ہیں اور یہ سمجھ میں نہیں ہے کیسے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سورہ قمر میں کہ ہم نے آسان کر دیا، اور یہ اللہ کی عطا ہے، علم اللہ کی عطا ہے۔ اور عقل کے ساتھ ساتھ علم کو ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ علم ہمیں باشعور بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ شعور کے معنی ہوتے ہیں جاننا، ٹھیک ہے، جس طرح کئی جگہ قرآن میں اور صرف جانتا وہ نہیں ہے جو مردہ ہو، تو جس طرح ہے ما یشعرون ایان یبعثون، ان کو مرنے والے کے لیے وہ آیت ہے والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، حیات سے لاغر ہیں، ما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی شعور نہیں کہ وہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ تو لاشعور جو ہے، شعور جو ہے ہمیں جاننا سکھاتا ہے، اور لاشعور انجانی حالت کو بولتے ہیں، جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں، انجانے میں کہتے ہیں نا، انجانے میں غلطی ہو گئی، اگر جان رہا ہوتا تو یہ غلطی میں نہیں کرتا۔ اچھا، یہ شعور اور لاشعور بڑی اہم چیز ہے معاشرے میں۔ یہ سمجھیں کہ شعور جس کا بیدار ہوتا ہے وہ کافی مطمئن زندگی گزارتا ہے،
اور لاشعور ہمیں جرائم کی طرف بھی لے کے جاتا ہے. یعنی جو لوگ شعور نہیں رکھتے وہ مطلب ان کی راہ جو ہے وہ گمراہی کی طرف چلے جاتی ہے. تو ہدایت پانے کے لیے شعور کا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد ہم نے چوتھی چیز یہاں پر نوٹ کی تھی میں نے کہ 4 چیزوں پہ ہم غور کریں گے. ہدایت. اب ہدایت جو ہے وہ سورہ بقرہ کی شروع بھی دیکھ لیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو شروع میں یہ قرآن کے یعنی ذالک الکتاب یہ کتاب لا ریب جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. لا ریب اس میں عیب نہیں ہے. فیہ اس کے اندر اور ھدی للمتقین اور ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. اب تقوی والے کون ہیں؟ متقی. جیسے وہ ہم نے فالہمہ فجورا و تقویٰ کہا تھا نا، یعنی فجور برائی اور اچھائی، یعنی تقوی والوں کے لیے جو اچھے انسان ہیں جو تقوی والے بننا چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. اچھا ہدایت کو بہت آسان ہے ہدایت کو سمجھنا، کیونکہ ہدایت اردو کا ہی لفظ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہیں ہدایات مل گئی آپ کو، ہدایات جمع ہے ہدایت کی. تو جیسے اگر مثال کے طور پہ آپ دوائی لیتے ہیں اس میں ایک لیفلیٹ نکلتا ہے، پرچہ نکلتا ہے، وہ ہدایت نامہ ہوتا ہے. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ دوا آپ کو کس طرح سے لینی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کس مرض کی دوا ہے. یعنی وہ جو پورا ہم وہ پڑھتے ہیں ہدایت نامہ اور اس کے مطابق اس دوا کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہدایت کو ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ اگر ہمیں صحیح رزلٹ لینا ہے تو ہدایت نامہ پہلے پڑھیں. اسی طرح دنیا میں مصائب سے بچنا ہے، پریشانیوں سے بچنا ہے اور اچھے عمل کرنا ہے تو ہمیں قرآن کو ہدایت نامہ سمجھنا چاہیے. اور ویسے بھی منہ سے تو ہم کہتے ہیں ضابطہ حیات ہے، لیکن صرف کہنے کی حد تک ہے. تو کوشش یہ کریں کہ نماز بھی پڑھیں تو چھوٹی چھوٹی صورتیں جس کا ترجمہ آپ ذہن میں بٹھا سکتے ہیں یا یاد کر سکتے ہیں اور آپ ان کو دہرائیں تاکہ وہ نماز میں یاد دہانی ہوتے رہیں. یعنی نماز تو افضل الذکر ہے. ذکر کے معنی یاد دہانی، نصیحت اور تذکرہ. تو اگر اس کو نصیحت لے لیں، اللہ کی نصیحت بھی مل جائے گی، اس میں تذکرہ بھی مل جائے گا، بہت سارے ذکر مل جائے گی. اصل میں یاد دہانی ہے، ہماری نماز ہماری یاد دہانی ہے. یعنی نماز کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، یاد دہانی کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں ریپیٹ کرتے کرتے. اور جو نماز میں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی تو نماز میں آپ کا دل بھی لگے گا اور تقویٰ بھی آپ کا بلند ہوگا. جیسے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جس طرح اس کا حق ہے. تو وہ حق تقاتہ والی بات آ جائے گی. تو یہ یاد دہانی ہے. تو ہدایت والی کتاب ہے، اس سے ہم ہدایت لیں گے. اچھا ان 4 باتوں کو اگر آپ غور کریں تو وہ 3 آیتوں والی صورت جو ہے والعصر، اور اس کو غور کریں، ٹھیک ہے، تو ہمیں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. یعنی خسارے سے مراد یہی مصائب اور پریشانی ہے کہ اکثریت کا اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں. اب انسان کا مطلب تمام انسانوں کی بات ہو رہی ہے، ماں سوائے چند لوگوں کے جو خسارے میں نہیں ہیں. کہ جو وہ کون لوگ ہیں؟ جو عمل صالحہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تاکید کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر مطلب یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق اگر وہ زندگی گزاریں اور غور کریں ان باتوں پہ، اور غور کرنے کے لیے آپ کو عقل کی بھی ضرورت ہے، آپ کو علم کی بھی ضرورت ہے، آپ کو شعور کی بھی ضرورت ہے، اور اس ہدایت نامے کی بھی ضرورت ہے، اس قرآن کی یعنی اس ہدایت نامے کی بھی ضرورت ہے. اچھا اس کے اپوزٹ اگر ہم چلے جاتے ہیں تو ہمارے پاس کیا چیز رہ جاتی ہے؟ ہمارے پاس بے ایمانی، ٹھیک ہے، شر اور فساد. یہ اس کے اپوزٹ ہے. تو ایک طرف تو ہمیں وہ تھا کہ عمل کو اگر ہم پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب آیت میں پریشانی آتی کیوں ہے؟ پریشانیاں آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب ہم بے ایمان ہو جائیں. یعنی میں نے کہا نا کہ امن، اس کا روٹ امن ہے ایمان کا، یعنی ہم بدامنی پھیلانے والے بن جائیں، ٹھیک ہے. تو مکافات عمل ہے، اگر ہم کسی کو نقصان پہنچائیں گے تو وہ لوٹ کر ہماری طرف آئے گا. تو یہ جو مکافات عمل ہماری طرف لوٹ کر آئے گا تو معاشرے میں بہت ساری چیزیں، مثال کے طور پہ اگر میں کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور کہیں تو کوئی نہ کوئی ایک ایسا مجھے ضرور ٹکرائے گا جو مجھ سے بدلہ لے گا. جب پتہ چلے گا کوئی شیر کو سوا شیر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بدلہ لے گا تو وہ عمل میری طرف لوٹ کر آئے گا. اور یہ مکافات عمل ہے. مکافات یعنی ہر عمل ہماری طرف لوٹ کر آتا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح مثال کے طور پہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ شر اور فساد سے. یعنی بد امنی جو ہے وہ شر اور فساد کی وجہ سے پھیلتی ہے. اب شر کی مثال لے لیتے ہیں. شر کی مثال ایسی ہے
بلکہ شر کی ایک آیت پہلے پڑھ لیتے ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس من الجنۃ والناس۔ اب اس کے اندر بتایا جا رہا ہے، اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ابھی ہم جس طرح ہم نے پہلے والعصر پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کرنے کے بعد عقل کو سمجھا، ہم نے علم کو سمجھا، اور ہم نے شعور کو سمجھا اور ہدایت کو سمجھا۔ اسی طرح اب ہم شر کو سمجھنے کے لیے ہم اس آیت کا سہارا لیتے ہیں، قل اعوذ برب الناس، یعنی کہہ دو کہ اللہ جو ہے، جو لوگوں کا رب ہے۔ قل اعوذ، اعوذ کہتے ہیں پناہ مانگنے، میں پناہ چاہتا ہوں یا پناہ میں آتا ہوں اللہ جو انسانوں کا رب ہے، ملک الناس، ناس یعنی لوگ، انسان، جو بادشاہ ہے انسانوں کا، الہ الناس، معبود ہے انسانوں کا، من شر الوسواس الخناس، کس چیز سے پناہ میں آتے ہیں؟ من سے، شر الوسواس الخناس، وہ شر جو وسواسہ ڈالے، من شر الوسواس الخناس، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ خناس جو ہے نا، یہ چھپا ہوا عمل ہوتا ہے، من الجنۃ والناس، جو انسانوں میں سے ہے اور جنوں میں سے ہے۔ اب یہ خناس کیسے پھیلتا ہے؟ شر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، وسوسوں کے ذریعے۔ اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ میں کسی دوست کے گھر جاتا ہوں، اور جانے کے بعد میں گھر پہ جا کے مطلب اس کی اہلیہ سے ملتا ہوں کہ وہ فلانا گھر پہ ہے، انہوں نے کہا جی نہیں ہے۔ تو اگر میں کہوں کہ اچھا آپ لوگ ابھی کل جو ہے وہاں سے گزر رہے تھے اس طرح موٹر سائیکل پہ، اور میں نے وہ حلیہ بتا دیا کہ مثال کے طور پر کل میں اپنے دوست سے ملا تھا، وہ کس طرح کے کپڑے پہنا تھا، میں نے دیکھ لیا۔ اب یہ ایک شر جو ہے نا، یہ پھیلانے کے لیے میں نے ایک وسوسہ دل میں ڈال دیا۔ اب جب وہ گھر پر آئے گا تو اس کی بیوی اس پہ اعتبار نہیں کرے گی، کیونکہ میں حلیہ بھی بتا رہا ہوں، میں لباس بھی بتا رہا ہوں، تو وہ آتے ہی سوال کرے کہ نہیں آپ کس کے ساتھ جا رہے تھے۔ اب وہ لاگ اس کو منع کرے، لیکن وہ وسوسہ دل میں ڈال دیا، تو اس سے کیا ہوا؟ شر پھیلا۔ اور شر کے لفظی معنی ہیں برائی کے، جتنی آیتیں آپ کو قرآن میں ملے گی نا شر کے نام سے، جہاں لفظ شر آ رہا ہوگا تو وہاں آپ دیکھنا برائی، تو وسوسے کی برائی ہے یہ۔ شر کیا ہے؟ یہ ایک ایسی برائی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے من شر الوسواس الخناس من الجنۃ والناس، یعنی وہ پھیلانے والے کون ہیں؟ من الجنۃ والناس، جو انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی ہیں۔ تو ہر دفعہ ہم شیطان کے اوپر جو رکھ دیتے ہیں مدعا کہ شیطان نے بہکا دیا تھا، لیکن یہاں جو وسوسہ ڈال رہا ہے وہ شیطان نہیں ڈال رہا ہے، من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے ہے اور لوگوں سے بھی ہے، ناس میں سے بھی ہے، یعنی انسانوں میں سے بھی ہے۔ تو بہت سارے عمل ہم جو ہے شیطان پہ رکھ کر اپنے عمل، تو ہمیں شیطان کے پیچھے نہ پڑے بلکہ ہم اپنے عمل کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ شیطان کا تو شیطان جانے اور اللہ جانے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، یہ شیطانیت ہمارے اندر کیوں ہے؟ اگر وہ شیطانی عمل ہمارے اندر ہے تو سمجھیں کہ ہم بھی انسان ہوتے ہوئے بھی شیطان ہیں، انسان نہیں بلکہ ہم شیطان ہیں۔ ہم کہتے تو یہ شیطانی عمل ہے، لیکن اگر وہ ہم عمل کریں گے تو ہم بھی شیطان کہلائیں گے، بھلے ہم انسان ہوں۔ تو یہ شر۔ اچھا، دوسرا فساد۔ فساد میں اللہ کا حکم ہے لا تفسدوا فی الارض، جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب زمین کے لیے بنایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آدم کو اپنا نائب بنا رہے ہیں، جعل لکم الارض خلیفہ، ہم بنانے جا رہے ہیں آدم کو زمین پہ اپنا نائب، خلیفہ یعنی نائب، ٹھیک ہے۔ لیکن زمین میں ایک حکم بھی ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تفسدوا فی الارض، یعنی یہ وہ خطہ ہے جہاں پر آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا اور ہم انہی کے اولادوں میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس زمین کے بارے میں کہہ رہا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین پر فساد نہ پھیلانا۔ اب فساد کیا ہوتا ہے؟ فساد وہ ہوتا ہے جو انصاف کو مطلب یعنی ہٹ کرتا ہے، انصاف میں خلل ڈالے۔ تو جب فساد ہوتا ہے تو پھر انصاف نہیں ہوتا، جہاں فساد ہوگا وہ انصاف نہیں ہوگا، کہ فساد جو ہے وہ شر کے ساتھ مل کے چلتا ہے، یعنی برائی کے ساتھ مل کے۔ تو جہاں پر شر اتنا پھیل جائے تو وہاں انصاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں جو ہے برائی کے لیے، برے عمل سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے اور مصائب سے بچنے کے لیے ہمیں اس سے بھی پناہ مانگنا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس چیز سے اس عمل سے بچیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ ہمیں اس سے بھی بچنا ہے، ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے جو شر پھیلاتے ہیں، جو وسوسے ڈالتے ہیں، جو فسادی ہیں، یعنی مفسدین میں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے۔ مفسد جو ہے اس کا ٹھکانہ ویسے ہی جہنم ہے، تو اللہ تعالیٰ میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بچائے، اس عمل سے بھی بچائے کہ ہم فساد بچائیں۔ باقی یہ موضوع تو ایسا ہے کہ جس پہ جتنا بھی بولا جائے کم ہے۔
یہ ایک صورت میرے سامنے ہے یہاں پر سورہ بقرہ کی، یعنی جو لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں عمل، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، لیکن ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر وہ سمجھتے نہیں، یعنی یہ بڑے عقل مند بنتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں۔ فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرضا، اس کی اگلی آیت ہے، ٹھیک ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ فی قلوب مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اب یہ وہ والا مرض نہیں ہے، یہ فساد والا مرض ہے۔ فی قلوب مرض، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، فی قلوب، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے مرض کو اور بڑھا دے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ کس وجہ سے؟ کہ یہ اس جھوٹ کی وجہ سے جو ان کو سزا ملے گی، جو یکذبون، جو یہ کذب پھیلاتے ہیں نا، یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، اس کی پاداش میں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کو عذاب ہوگا۔ تو یہ سورہ بقرہ میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو یہ کہتے ہیں ہم تو صلح کرانے والے، یعنی اپنے آپ کو سمجھدار بھی سمجھتے ہیں لیکن ہے وہ فسادی۔ الا انہم هم المفسدون، الا جان لو، انہم هم المفسدون، یہی فسادی ہے، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، وہ جانتے نہیں ہیں کہ ہم فسادی ہیں، لیکن ہے وہ فسادی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، اچھا یہاں پر ایمان سے مراد تھوڑی دیر تصور کر لیں، امن ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یعنی تم ایمان لاؤ جیسے دوسرے ایمان لا رہے ہیں۔ قَالُوا أَنُؤْمِنُ، تو وہ کہتے ہیں، قالو کہتے ہیں أَنُؤْمِنُ، کیا ہم ایمان لائیں، كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جیسے ہی بیوقوف ایمان لائے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، در حقیقت یہی جو ہے بیوقوف ہیں، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ جانتے نہیں۔ وَإِذَا، اچھا یہ مفسدین کا ٹولہ ہوتا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے اصل بات جو اب آ رہی ہے سامنے، کہ یہ بھی ایک برائی ہے، یہ بھی ایک شر ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وہ جب ملاقات کرتے ہیں یا ملتے ہیں، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہیں یا امن والے ہیں، ایمان والے ہیں، دونوں حالتیں ہیں۔ ایمان کے لفظی معنی جو ہے وہ امن کے ہیں، اور اس کے اصطلاحی معنی جو لیے جاتے ہیں وہ یقین کے ہیں، یعنی جو اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں یا اللہ کے نظام پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے کلام پہ یقین رکھتے ہیں، وہ ایمان والے، یہ اصطلاحی معنی ہیں۔ لیکن لفظی معنوں کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کا روٹ امن ہے، یعنی وہ لوگ جو باامن ہیں اور اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کے کلام پہ یقین رکھتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی ان لوگوں سے ملتے ہیں جب یہ قَالُوا آمَنَّا، تو ان سے کیا کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، اچھا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اب یہاں لفظ ہے اپنے شیطانوں سے، تو یہ اپنے شیطان کون ہیں ان کے؟ یہ انسان ہی ہے، یہ جنوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ شیطان تو کان من ہے نا، سورہ اعراف میں کان من الجن وکان من الکافرین، کہ وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے کفر کیا۔ قالوا انا معاکم، اب کیا کہہ رہے ہیں خلوت میں اپنے شیطانوں سے، اپنے شیطان فطرت عقائد رکھنے والوں سے۔ قالوا، وہ کہتے ہیں انا معاکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کی تصدیق کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، تو اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، اور اللہ نے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ان کو ان کی سرکشی میں، یا اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی کو اور بڑھاتا ہے، کیونکہ جب اللہ سرکشی کو بڑھائے گا تو اس کی پکڑ بھی سخت ہے، جیسے ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ جو ہے وہ شدید ہے۔ یا فرعون کی مثال لے لیں کہ اللہ نے اس کو بہت چھوٹ دی، لیکن انجام دیکھ لیں اس کا کیا ہے۔ تو آج اگر ہم ان باتوں کو غور کریں گے تو یہی عمل ہمارے آج ہمارے پاس بھی بہت سارے فرعون ہیں، آج ہم بھی فرعون بیٹھے ہوئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب الی فرعون انہ طغی،
کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا ہے، آج ہم بھی سرکش ہو گئے۔ تو آخر میں اس کا انجام کیا تھا کہ جب اللہ نے اس کو اتنی چھوٹ دی، وہ اپنی سرکشی میں بہت آگے بڑھ گیا، پھر آخر میں کیا ہوا اس کا انجام؟ فَأَخَذَ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا، اور إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، اور یعنی لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ تو آج ہم اس کو قرآن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے واقعہ، تو ہمیں یہ واقعات قرآن میں اس لیے دیکھیں کہ ہم ان سے سبق لیں، یعنی ہم اپنے عمل درست کر لیں۔ قرآن کی کئی صورتیں ہیں جس میں قوم سمود کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر ہے، قوم لوط کا ذکر ہے، تو یہ ہمارے سبق لینے کے لیے، اور یہ یاد دہانی ہے، یہ جو تذکرے آ رہے ہیں قرآن میں، یہ ہماری یاد دہانی کہ ہم ان باتوں کو یاد رکھیں، اور جن اعمال کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے تھے یا جہنم رسید ہوئے یا اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، ٹھیک ہے، ان سے اگر ہمیں بچنا ہے تو ظاہر ہے ان چیزوں کو ہمیں چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے عمل بھی بتائے اور برے عمل کے لیے ان برے لوگوں کا ذکر بھی کیا ہے قرآن میں۔ تو مصائب اور پریشانیوں کے لیے یہ تو بہت بڑا موضوع ہے، اس کو تو شاید ہم بولتے جائیں ختم ہی نہ ہو، لیکن مختصر کر کے مطلب ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہدایت والی کتاب ہے، اور اس سے ہم ہدایت لیں، اور لینے کے بعد ہم وہ بھی دیکھیں کہ جن کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ بہت ساری جگہ جیسے سورہ بلد میں ایک ذکر ہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدینہ النجدین، ترجمہ پڑھ لیں جا کے قرآن میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ الم نجعل لہ عینین، ہم دیکھتے ہیں نا معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، اور تمہیں لسان یعنی زبان دی، وشفتین، دو ہونٹ دیے۔ اب یہ زبان اور ہونٹ یہ بولنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا تم مطلب برائی کو دیکھ رہے تھے، تم بول نہیں سکتے تھے؟ کسی کی اصلاح کے لیے بول نہیں سکتے تھے؟ جب تم دیکھ رہے ہو یہ برائی ہے، وہ پھیل رہی ہے، تو اس کو روک نہیں سکتے تھے؟ لسانہ و شفتین وہدیناہ النجدین، اور دو راستے جو ہیں نجدین ہیں، یعنی دو راستے بھی تمہیں دیے، یعنی اچھائی کا راستہ اور برائی کا راستہ۔ ہم نے ابھی پڑھا تھا نا کہ عقل کے اندر ایک عقل جو ہے ہماری تباہی ہوتی ہے، تو اس میں جس میں ہم نے آیت کوٹ کی تھی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تمہارے اندر اچھائی اور برائی دونوں ڈال دی ہے۔ تو یہ اچھائی اور برائی دونوں ڈال دیے سے مراد یہی ہے کہ دونوں راستے اللہ نے ہمیں دکھا دیے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے ہدینہ النجدین، فہم دونوں کا ایک ہی ہے۔ قرآن کی کوئی ایسی صورت نہیں جس کے اندر کہیں اللہ نے کچھ کہا اور دوسری کچھ اور کہہ دیا، اس کا الٹ کہا ہو۔ پورے قرآن میں آپ کو یہ نہیں ملے گا، بلکہ ایک پروگرام اس کے اوپر بھی کریں گے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں ایسے اشکال آتی ہیں کہ قرآن کے اندر جس طرح اللہ معاف کرے وہ ناسخ اور منسوخ پہ بات کریں گے۔ ناسخ اور منسوخ یعنی قرآن کی کوئی منسوخ نہیں ہوتی، لیکن ایک عقیدہ ہے یہ کہ قرآن کی کچھ آیتیں جو ہے نا منسوخ ہیں اور کچھ ناسخ ہیں۔ ہم اس پہ بھی انشاءاللہ غور کریں گے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ اللہ ہمارے فہم کو بڑھائے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، اور یہ سب جو الٹے سیدھے عقائد ہم نے بنا رکھے ہوئے ہیں یا قرآن سے دوری ہے وہ ہماری ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان کرے اور ہمیں قرآن پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا اور پریشانیوں سے بچنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔